السلام علیکم دوستو، میں آپ کا زمانہ اردو عربک چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کلاس 10 کا سبق نمبر 5 مکمل کریں گے۔ یہ ایک غزل ہے جس کو لکھنے والے ہیں میر تقی میر۔ آئیے اس غزل کو شروع کرنے سے پہلے اس کے شاعر کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اب یہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، یعنی یہ بہت ہی چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہی دن بعد وہ دہلی میں بسے، یعنی کہ والد کے انتقال کے بعد وہ دلی میں آ گئے۔ دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا تو میر تلاش معاش میں لکھنؤ چلے گئے۔ تلاش معاش کہتے ہیں روزی کی تلاش میں۔ باقی زندگی لکھنؤ میں گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ یہ پیدا تو آگرہ میں ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی دلی میں گزاری اور ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ میر کلاسیکی اردو غزل کے ایک بڑے شاعر ہیں، وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ میر تقی میر ایک ایسے شاعر ہیں جن کو اردو غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ سادہ اور عام فہم الفاظ میں سوز و گداز کی کیفیت پیدا کرنے میں میر کا کوئی ثانی نہیں، یعنی کہ جو ان کی زبان ہے، ان کا لکھنے کا انداز ہے، وہ بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی عام فہم زبان ہے، ہر کسی کو سمجھ آ جانے والا ہے۔ اس میں کیا ہے، میر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ثانی کہتے ہیں دوسرا۔ غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھائے، یعنی انہوں نے غزل بھی لکھی، غزل کے علاوہ باقی صنفیں بھی لکھی، جیسے مثنوی، مرثیہ، قصیدہ وغیرہ بھی انہوں نے لکھے۔ ان کی مثنویوں بہار عشق، شعلہ عشق، دریا عشق کو بہت شہرت ملی، یعنی کہ ان کی 3 فیمس مثنویاں ہیں۔ پہلی ہے بہار عشق، دوسری ہے شعلہ عشق، تیسری کیا ہے، دریا عشق۔ ان کی بہت ہی زیادہ فیمس مثنویاں ہیں جن کو بہت ہی زیادہ شہرت ملی ہے۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ نکات الشعراء اور ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی لکھی ہیں، یعنی کہ ان کا ایک تذکرہ ہے فارسی زبان میں، اس کا نام کیا ہے، نکات الشعراء، اور کیا ہے، ذکر میر کیا ہے، ان کی سوانح حیات ہے۔ انہیں خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ انہیں کون سا لقب دیا گیا، انہیں خدائے سخن کا لقب دیا گیا۔ آئیے غزل کو شروع کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، نمائش کہتے ہیں دکھاوے کو، اور سراب کہتے ہیں دھوکے کو۔ میر نے اس شعر میں زندگی اور اس دنیا کے فانی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کا بلبلا کچھ دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح کیا ہے، ہمارا وجود ہے، یعنی ہماری زندگی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی رونق بھی کیا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہاں ہر شے ختم ہو جانے والی ہے، یعنی ہر چیز کیا ہوگی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ دوسرا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ لب کہتے ہیں ہونٹوں کو۔ تو آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، میر کا بہت مشہور شعر ہے۔ اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کے نازک سرخ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیا، یعنی کمپیریزن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے لب کی نازکی کیا ہی بیان کروں، بس سمجھ لیجئے وہ ایک گلاب کی پنکھڑی کی مانند ہے، یعنی برابر ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں میر تقی میر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے۔ تیسرا شعر ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب کہتے ہیں بے چینی۔ اس شعر میں میر کیا کہہ رہے ہیں، اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ عشق نے مجھے اس قدر بے چین کر دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے بار بار اس کے دروازے پر جا رہا ہوں، مجھے کسی طرح چین ہی نہیں آتا۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب کہتے ہیں عاشق کو۔ تو اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا ہے کہ یہ تو اس خانہ خراب یعنی عاشق کی آواز ہے۔ شاعر کو مطلب اس چیز کا احساس ہے کہ محبوب اس کی آواز کو جانتا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کی تشریح کیا ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تشریح ہے کہ جو شخص شراب پیے ہوتا ہے اس کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں، پوری طرح نہیں کھلتی۔ میر کے محبوب کی آنکھوں میں بھی یہی کیفیت ہے، اس لیے میر کیا کہتے ہیں، میر کہتے ہیں کہ محبوب کی جو ادکھلی آنکھیں ہیں نا، وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ان میں بھی شراب کی مستی ہے۔ تو اس شعر میں بھی کمپیریزن کیا گیا ہے۔ آئیے اس کے سوال و جواب مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، انسانی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، خدا نے دنیا اور اس کی تمام مخلوق کو عارضی زندگی عطا کی ہے، ایک روز سب ختم ہو جائے گا۔ شاعر نے دنیا کی ناپائیداری اور ہستی کو پانی کے بلبلے جیسا بتایا ہے، جس طرح وہ تھوڑی دیر کے لیے پانی کی سطح پر نمودار ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارا وجود بھی کیا ہے، چند روز کے لیے اس دنیا پر نمودار ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، شاعر بحیثیت عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، محبوب اسے کہیں نظر نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں ہے، چنانچہ دیدار نہ ہونے سے عاشق بے چین ہے، اور اسی بے چینی میں وہ محبوب کے گھر کے دروازے تک بار بار جاتا ہے اور واپس بھی آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، شعر میں خانہ خراب کس سے کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، خانہ خراب کے معنی ہے جس کا گھر برباد ہو گیا ہے، مطلب عاشق۔ ایک عاشق عشق میں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گھر کا بھی ہوش نہیں ہوتا۔
اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا. تھینکس فار واچنگ.